صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک و آلک و اصحابک وسلم۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اس آل پاک کو شہید کیا گیا، آپ کی شہادتیں واقع ہوئی۔ تو اب شہادتوں کا جو سلسلہ ہوا، اس کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے واپس مدینے کی طرف۔ اب آپ مدینے میں ہی زندگی گزارنے لگے۔ تو آپ نوکری کیا کرتے تھے بس اسی غرض سے کہ غریبوں کو کھانا کھلانا ہے۔ جب آپ غریبوں کو کھانا کھلانے کی نیت سے کام کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ کھانا کھلا رہے ہیں، غربا بیٹھے دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اسی غربا کے بیچ میں ایک شخص جو ہے نیچے منڈی ڈال کے ایسے چھپ چھپ کے دیکھ رہا کھا رہا ایسے ترچھی نظروں سے دیکھ رہا ہے امام زین العابدین کو اور کھانا کھاتے جا رہا ہے۔ اور امام زین العابدین اسے بار بار پوچھ رہے ہیں آپ کو کھانا چاہیے کہ آپ کو اور کھانا چاہیے، پوچھتے آ رہے ہیں ڈالتے آ رہے ہیں، پوچھتے آ رہے ہیں ڈالتے آ رہے ہیں۔ خالی کھلا دیا ایسا بھی نہیں ہے، پوچھ پوچھ کے کھانا کھلا رہے ہیں لوگوں کو، ڈالتے آ رہے ہیں، بس کھاتے جاؤ۔ اسلام کی جڑیں کتنی مضبوط ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ کھانا کھلا رہے ہیں، اب اس کو پوچھتے آ رہے ہیں، کھانا کھلاتے آ رہے ہیں، اس کو پوچھتے آ رہے ہیں، کھانا کھلاتے آ رہے ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے کھانا کھا کے تیسرے حکم تک پیٹ بھر لے کے پھٹ نے کھا لیا، ڈکار لے لیا، لے کے اٹھے بعد اس کو جو ہے چوہا کاٹا، اس کو انہیں پلٹ کے پوچھا آپ مجھے کھانا تو دال ڈال کے کھلا رہے ہیں، آپ جانتے پہچانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے کیا تعلق ہے، پہچاننے نہیں پہچاننے سے کیا تعلق ہے، تیرا کام ہے کھانا کھانا، میں کھانا کھلا دیا، تو کھانا کھا لیا، اب تو چلے آ، پیٹ بھر گیا تیرا، جا الحمدللہ۔ تو انہوں نے آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ تو بولے نہیں، اس سے تجھے کیا غرض ہے بھائی، کھانا کھانا تھا، کھانا کھا لیا، اب چلے جا۔ تو کہا کہ زین العابدین آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ تو امام زین العابدین بار بار پوچھا تو جلال آیا، جلال میں کہے ہاں بدبخت، میں تجھے پہچانتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، مجھے معلوم بھی ہے کہ تو کون ہے۔ تو بولے کون ہوں میں؟ تو کہا جب حسینی لشکر کربلا میں اتر رہا تھا تو جس منحوس کمانوں سے تیریں نکل کر حسینیوں پہ برس رہی تھی، ان تیر برسانے والوں میں تو بھی ایک کھڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب میرے بھائی زین العابدین پر، میرے بھائی علی اصغر پر، میرے چچا حضرت عباس علم بردار پر جب تیریں چل رہی تھی، جن کمانوں سے تیریں نکل کے آ رہی تھی، ان کمان پکڑنے والوں میں تو بھی ایک تھا۔ جیسے ہی سنا ختموں میں گر گیا امام زین العابدین کے کہا ہے زین العابدین جب آپ جانتے ہو کہ ہماری تیروں سے آپ کے گھر والوں کا قتل ہوا، پھر بھی آپ ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، پھر بھی آپ ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں؟ تو امام زین العابدین نے کہا ہاں پھر بھی ہم تجھے کھانا کھلا رہے ہیں۔ بولے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ چاہتے تو آپ ہمیں قتل کر دیتے، ہم سے بدلہ لے لیتے، ہمارے ساتھ آپ وہ سلوک کرتے جس کے ہم حقدار ہیں، پھر آپ نے ہمیں کھانا کیوں کھلایا؟ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں سن، جو کربلا میں تو نے کیا تھا وہ تیرا کردار تھا، مدینے میں میں جو کر رہا ہوں یہ ہمارا کردار ہے، وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقاؤں کی شان دیکھیے آپ، دشمنوں کو کھانا کھلائے، دشمنوں کو، کس کو؟ دشمنوں کو کھانا کھلائے میرے بھائی، معمولی دشمن بھی نہیں ہونے، محلے کے گلی کے کتے بلی کی لڑائی کا دشمن نہیں ہے، ان کے 72 نفوس قدسیہ پر تیر چلانے والا دشمن ہے، ان کے سے ان کے سروں کو الگ کرنے والا دشمن ہے، نیزوں پر سروں کو اٹھائے اتنا بدترین درجے کا دشمن ہے۔ ویسے دشمن کو بھی ہمارے بزرگوں نے کھانا کھلایا، یہ ہمارے بزرگوں کے اخلاق و کردار ہے۔ اتنی مضبوط جڑیں ہیں ہمارے پاس اسلام کی، اس لیے آج اسلام سر سبز و شاداب ہے، اسلام پھیل رہا ہے، اسلام بلندیوں کی طرف ہی جا رہا ہے، جتنا لوگ اسلام کو دبانا چاہتے ہیں اسلام اتنا اٹھ رہا ہے، اسلام اتنا بلند ہو رہا ہے، بشرطے کہ بس ایک ہی چیز آپ سے میں کہوں گا کہ دیکھو نوجوانوں، آپ کو اللہ رب العزت نے اس بات کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ الحمدللہ سرکار کی نالن پاک کے صدقے میں آپ سنی ہیں، اہل سنت والجماعت سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت سے آپ
تعلق رکھتے ہیں. تو پھر اب آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کچھ ایسا کردار پیش کریں, کچھ ایسی کیفیت پیش کریں جس سے آپ کے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں. ہم صرف یہ ہو گیا کیا, سنیوں کا حال کیا ہے, میں یہاں بیٹھ کے سناتے جا رہا ہوں, وہ ایسا ہوا, ایسا ہوا, ایسا ہوا, ایسا ہوا, وہاں ایسا ہوا, وہ کربلا میں ایسا ہوا, وہ ایسا ہوا. سب اپنی جگہ مسلم ہے. خدا کی قسم یہ حق ہے جو یہاں سنایا جا رہا ہے, یہ قرآن حدیث کی باتیں ہیں, اسلام کی باتیں ہیں. اس کے اندر ایک لفظ, ایک حرف, ایک زیر و زبر بھی اس کے اندر غلط نہیں ہے. لیکن ذرا جائزہ لیجئے, ہمارے بزرگوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی اس اسلام کی خاطر. آج ہم کیا کر رہے ہیں, اس بات کا محاسبہ بہت ضروری ہے. جب تک آپ اور ہم محاسبہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. ہر آدمی اگر جو ہے اپنی منمانی زندگی گزارے گا, اپنے نفس کا غلام بن کے زندگی گزارے گا, اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارے گا, اس کا نفس اسے کبھی فلم کو لے جاتا ہے, اس کا نفس اسے کبھی عیاشی کی طرف لے جا رہا ہے, اس کا نفس کبھی اسے زنا کی طرف لے جا رہا ہے, اس کا نفس کبھی اسے جو ہے چوری کی طرف لے جا رہا ہے, اور انسان اپنے نفس کی غلام بنے عیاشی کرتا ہوا اس کے پیچھے 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 دوڑ رہا ہے. لیکن نوجوان کو آج یہ فکر نہیں ہے کہ اسلام کہاں جا رہا ہے, مسلمان کیا ہو رہے ہیں, کس طریقے سے مسلمان کا کردار چل رہا ہے, کس طریقے سے مسلمان کا کام ہو رہا ہے, مسلمان کا کیا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. کوئی ہمیں خبر, کوئی ہمیں فکر, کوئی ہمیں جو ہے اس طرف توجہ نہیں ہے. تو پھر ایسی جوانی بیکار ہے, کوئی مقصد نہیں ہے یہ جوانی کا. یہ جو جوانی آپ گزار رہے ہیں, یہ جو زندگی آپ ہم گزار رہے ہیں, جس کے اندر نہ اسلام کا درد ہے, نہ اہل سنت کی فکر ہے, نہ اللہ کے دین کی خبر ہے. آج دین برباد ہو رہا ہے, مسلمان تباہ ہو رہے ہیں, اسلام نیست و نابود ہو رہا ہے. کوئی ہمیں خبر نہیں ہے, کوئی ہمیں فکر نہیں ہے. بس ہم جاہلوں کی روش, کافروں کی طرح, عیسائیوں کی طرح, یہود و نصارہ کی طرح ہم بھی کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں. نہ ہمیں اللہ کے دین کی خبر, نہ ہمیں نمازوں کی فکر, نہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کی فکر, نہ ہمیں بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کا فکر. بس ہم شیطانی روش چلتے چلے جا رہے ہیں. اور کتنے دن چلو گے, اور کتنے دن چلو گے. چلتے چلتے کوئی 20 سال چل لیا, کوئی 30 سال چل لیا, کوئی 40 سال چل لیا, کوئی 50 سال چل لیا. ابھی کب تک چلو گے؟ ایک دن تو جا کے یہ منزل رکنے والی ہے. جب رک جاؤ گے تو پھر خدا کی ختم, ذرا سوچو اللہ کو کیا جواب دو گے, اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ, اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے آپ. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے, اور جس دن اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور آپ اللہ کے دین کی خدمت کرنا شروع کر دیے, خدا کی قسم آپ کامیاب ہیں, آپ کامیاب ہیں. آپ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں صرف اور صرف اسلام کی خدمت کے لیے, اہل سنت والجماعت کی خدمت کے لیے. آپ کی زندگی کا کوئی دوسرا مقصد ہے ہی نہیں. آپ یہ مت سمجھیے یہ احمد نقشبندی مولانا ہے, انہوں بولتے رہتے ہیں مولانا لوگوں کا کام ہے, یہ مولویوں کا کام ہے, یہ اللہ والوں کا کام ہے. نہیں, یہ بالکل جاہلانہ ذہن ہے. یہ ہر مسلمان کا کام ہے, یہ ہر مسلمان کی فکر ہونی چاہیے, یہ ہر مسلمان کو اس بات کی جو ہے چاہت ہونی چاہیے کہ میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے, اہل سنت کے لیے کچھ تو کروں, کچھ تو کروں. ارے کچھ نہیں کر سکے تو نہیں کر سکے, کم سے کم اپنے محلے میں تو بھی کم سے کم اہل سنت کا کام کرو, اللہ رسول کا کام کرو, دین کا کام کرو, اسلام کا کام کرو, تاکہ بروز محشر جب امام حسین اٹھائے جائیں گے, ان کے بعد ہم غلاموں کو اٹھایا جائے گا, جا کے امام حسین سے اتنا تو کہہ سکے سرکار آپ نے پوری کائنات کے لیے, قیامت تک کے اسلام کے لیے آپ نے جان قربان کی ہے, میں اسی اسلام کی خدمت اپنے محلے میں کر کے آیا ہوں. کم سے کم اس بہانے سے تو امام حسین کی شفاعت نصیب ہو جائے, اس بہانے سے تو امام حسین کی قربت نصیب ہو جائے. ورنہ یوں ہی سگریٹاں پی کے, گٹکے کھا کے, فلماں دیکھ کے, ڈرامے دیکھ کے, آوارہ گردی کر کے چلے جاؤ گے, بروز محشر امام حسین سے شفاعت مانگو گے, امام حسین پلٹ کے پوچھے بتا میرے دین کی خدمت تو نے کتنی کی, کیا جواب دو گے؟ حسین علیہ السلام کہیں گے میں نے اس دین کے لیے اپنے بچوں کو کٹوا دیا, اپنے جوان بچوں کو کٹوا دیا, اپنے بھائیوں کو کٹوا دیا, خود بھی 55 سال کا ہو کر شہید ہو گیا. تو جب تجھے اسلام ملا تو کیا خدمت کیا؟ خدا کی قسم یہ سوال ہوگا دوستو, تم یہ مت سمجھو یہ بولنے کے بات نہیں, یہ سوال ہوں گا آپ سے,
یہ سوال ہر مسلمان سے اللہ محشر میں کرے گا، ہر مرد سے کرے گا، ہر عورت سے اللہ سوال کرے گا کہ تم اسلام کے لیے کیا خدمت پیش کرے، اسلام کے لیے تم کیا خدمت پیش کرے، یہ سوال ہر ایک سے ہوگا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہمارے پاس جواب دینے کا کوئی خوف نہیں ہے، سامنا کریں گے تو کیا ہوگا اس بات کا احساس ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم آپ کو بلاتے ہیں، آپ گلی گلی بھاگ رہے، ہر کوئی اپنے اپنے مست قلندری میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی اپنی دنیا سجانے میں لگا ہوا ہے۔ ارے بڑے بڑے سورماؤں کی دنیا چلے گئی میرے بھائی، کچھ بھی نہیں کر لیے، بڑے بڑے لیڈر اکھڑ گئے، بڑے بڑے شہنشاہ اکھڑ گئے، کچھ بھی نہیں کر لیے، اتنے بڑے بڑے منسٹر ہو کے بھی کسی نہ کسی کے تلوے چاٹ رہے ہیں، غلامی کر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ آج دیکھو آپ، پھر 5 سال سکون سے بیٹھے، عیش کرے، کھائے پیے کھجائے، اب آ کے پھر لوگوں کے گھروں میں چایاں پی رہے ہیں، ہاتھاں جوڑ رہے ہیں، ووٹ دو صاحب، ووٹ دو صاحب، ووٹ دو صاحب، ووٹ دو صاحب۔ یہ ہے اوقات انسان کی، یہ ہے اوقات انسان کی۔ لیکن میرے پیارے بھائی، جب اتنے بڑے بڑے سورما ہونے کے بعد ان کے پاس دولت بھی ہے، حکمت بھی ہے، غنڈے بھی ہے، پولیس بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر پھر بھی یہ ووٹ نہیں خرید سک رہے ہیں، بھیک مانگنا پڑ رہا ہے، تو ایسی سلطنت لے کے کیا فائدہ جس میں بھیک مانگنا پڑتا ہے؟ ارے بننا ہے تو ایسی سلطنت کے مالک بنو، خدا کی قسم دربار یوسفین میں جیسے روزانہ لوگ بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں، ایسی سلطنت کے مالک بنو میرے بھائی کہ لوگ آپ سے اپنا کٹورا پورا کریں، آپ سے اپنی بھیک کی فرمائش پوری کریں، آپ سے اپنی جو ہے دعائیں کروائیں اور آپ سے مسئلہ پورا حل ہو جائے، ایسے مسلمان بنو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ تعالی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بدلے میں جتنا ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے اور کامیابی حاصل کرنے کی طرف توجہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، اے اللہ ہم سب کو متقی بنا دے، اے اللہ ہم سب کو پرہیزگار عبادت گزار بنا دے، ہر بلا بیماری مصیبت سے ہماری حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔